شریعت میں جائز ہوگا، شریعت میں روا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر صاحب حال کا ایک حال ہوتا ہے اللہ کریم کے ساتھ، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ دنیاوی امور اور دنیاوی لذات اور دنیاوی خوشیاں اور گپ شپ، یہ جو تعلق باللہ ہوتا ہے، جو آدمی متوجہ اللہ رہتا ہے، اس توجہ کو ہٹاتی ہیں، کم کرتی ہیں، اس تعلق کو کم کرتی ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے کسی وہ کام حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، تجارت ہے، کاروبار ہے، دین کی تبلیغ ہے، یہ تو سارا دین ہے نا، دین کی تبلیغ ہے، اس میں بھی آپ لگے رہیں تو لوگوں سے ملنا جلنا تو ہوگا، بات اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن توجہ لوگوں کی طرف ہوگی تو توجہ اللہ کم ہوگی۔ اور شادی اگرچہ ایک مسنون فعل ہے اور ضروری ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے، لیکن اختلاط فی الزوجین جو ہے یہ دنیا میں ایک ایسا فعل ہے جو سب سے زیادہ توجہ کو سلب کرتا ہے اور آدمی دوسری طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو یہ خوبی آپ کی ارشاد فرمائی کہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا کام نہیں کریں گے جو توجہ اللہ کو کم کرتا۔ میں نے کہہ دیا یہ سب کچھ، یہ عام آدمیوں کے کام کی باتیں تو شاید نہیں ہیں، یہ صاحب حال لوگوں کی باتیں ہیں اور انہی کے کام کی ہیں۔ پھر فرمایا نبی من الصالحین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے اللہ کا نبی ہوگا۔ تب انہیں خیال گزرا، فرمانے لگے اللہ میں نے دعا تو کر دی، جذبہ بے خودی میں آ کر بے اختیار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور میں بارگاہ میں عرض گزار تو ہو گیا، لیکن میری عمر اب اس قابل نہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے، اور میری بیوی ساری عمر سے بے اولاد رہی ہے، بانجھ ہے۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے اللہ کہ میری عمر جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کی حد کو چھو رہی ہے اور میری بیوی ساری عمر سے بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے، ضعیفہ بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، اور جب جوان تھی تب بھی ان کے اولاد نہیں ہوئی، ان میں یہ نقص ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا یہی تو بات ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بات ہی یہی ہے کہ قدرت کاملہ کے لیے اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چونکہ وہ اسباب کا بھی خالق ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں چیزیں اسباب کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن اسباب بھی مخلوق ہیں اور اللہ تو اسباب کا بھی خالق ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں سبب کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اتنا سبب کافی ہے کہ آپ ہیں، آپ کی اہلیہ ہے۔ اب اللہ قادر ہے کہ آپ عمر رسیدہ ہیں تو آپ کو وہ توفیق دے دے، آپ کی اہلیہ بانجھ ہیں تو انہیں وہ صحت اور وہ طاقت دے دے، لیکن آپ کو اللہ کریم بیٹا دے گا اور اسی عمر میں دے گا اور اسی بیوی سے دے گا جس جو ساری عمر بیٹا پیدا کرنے یا اولاد پیدا کرنے کے اہل نہیں تھی، اسی بیوی سے دے گا، اس لیے کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو لہذا اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم کو پکارتے ہیں، تو پھر اس کی شان کے مطابق بھروسہ کیجئے، پھر اسباب کی پرواہ نہ کیجئے کہ یہ کیسے ہوگا یا یہ ہو نہیں سکتا یا یہ مشکل ہے۔ یہ باتیں مشکلات، ممکنات یا ناممکن ہونا یہ ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی ناممکن ہے، وہ خود قادر ہے۔
اسباب کا خالق بھی وہ خود ہے اور نتائج کا مالک بھی وہ خود ہے. اسباب بھی خود پیدا فرماتا ہے، نتائج بھی خود پیدا فرماتا ہے. تو کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے روبرو عرض نہ کی جائے. اور سب سے بہتر حل پریشانیوں کا جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنا. بہت سے دوستوں کو ہوتا ہے یہ مصیبت ہے، وہ تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کے لیے کوئی کلام بتا دیں. تو سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ جو دکھ بھی ہے اسے اللہ کریم کے روبرو پیش کرو، خلوص دل کے ساتھ اور حضور حق کے ساتھ. یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو. اور دعا کے اپنے آداب ہیں، طریقہ ہے، سلیقہ ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر دعا سے پہلے اور آخر درود شریف ضرور پڑھا جائے، اس لیے کہ درود شریف خود دعا ہے. اور درود شریف ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہوتی ہے. اور مقبول شدہ دعا ہے کہ خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم خود اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اب جب ہم درود کی درخواست کرتے ہیں تو وہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے. ہم تو اپنا نام شامل کر کے اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. کام تو وہ پہلے سے ہو رہا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کے پہلے بھی درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو. تو اللہ کے کرم سے امید رکھنی چاہیے کہ جو بات میں نے عرض کی اس کا پہلا حصہ بھی مانا گیا، آخری بھی مانا گیا، تو درمیان میں سے کیوں چھوڑ دے گا؟ اللہ کریم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے. تو دعا کی مقبولیت کے لیے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے اور دعا حضور حق کے ساتھ کی جائے، اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اپنی گزارشات اللہ کریم سے پیش کر رہا ہوں. اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میری ذات سے زیادہ میرے قریب ہے، میری بات کو سن بھی رہا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ مجھ عاجز کی بات رد نہیں فرمائے گا. قال رب اجعل لی آیہ. اب اللہ کے محبوب بندے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ جب بچے کی امید ہو تو مجھے پتہ چل جائے تو میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں اور زیادہ نیاز مندی کا اظہار کروں، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. ارشاد ہوا کہ جب آپ سے قوت گویائی ختم ہو جائے اور 3 دن تک آپ بات نہ کر سکیں، سوائے رمز و کنایہ کے، سوائے اشارے کے لوگوں سے بات نہ کریں، آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکلنا ممکن نہ رہے، تو یہ حالت آپ کی 3 دن رہے گی. تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا ہے. تو یہ بات نہ کرنا بھی ایک کمال ہے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ 3 ایسے امور ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بہت معاون ہیں، بہت ضروری ہیں. اور بات کرنا جو ہے، کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، گرچ گفتارش بود در ادن. بات اگر ادن کے موتیوں یعنی جواہرات جیسی قیمتی بھی ہو تو باتیں کرتے کرتے دل جو ہے وہ بدن میں مر جاتا ہے. دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، زیادہ باتیں کرنے سے بدن کے اندر دل مر جاتا ہے، خواہ وہ باتیں بہت اچھی ہوں. اب اگر باتیں بھی بری ہوں، خلاف شریعت ہوں، فسق و فجور والی باتیں ہوں، تو کیا اثر ہوتا ہوگا؟ اب باتیں کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ صوفیاء کرام کو ترقی درجات دین کی عمل کرنے سے، عبادات، مجاہدات سے، اور سب سے زیادہ ترقی دین کی تبلیغ سے ہوتی ہے،
دین کے پھیلانے سے ہوتی ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ ترقی کا سبب بنتی ہے۔ ترقی درجات ہوتی ہے، لیکن اگر دین کی تبلیغ بھی کرتے رہیں، وعظ بھی کرتے رہیں، تقریریں بھی کرتے رہیں، دینی مسائل بھی بیان کرتے ہیں، تو بھی جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں، جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جو ہم کلام ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز کے ساتھ، ان کے جملوں کے ساتھ جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی باہر آتا ہے، جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا کلام کا سنا رہے ہیں، اس میں نور ہے، تو کوئی اعتراض کرے گا تو اس میں ظلمت بھی تو ہوگی۔ تو اس طرح سے اگرچہ ترقی درجات ہوتی ہے، لیکن دینی تبلیغ کرنے سے بھی مشاہدات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، دل پر غبار آ جاتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جھاڑو دینے سے سڑک یا گلی یا راستہ تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن جھاڑو دینے والے کا لباس جو ہے وہ خاک آلود ضرور ہوتا ہے۔ اگر دینی کام بھی آپ کر رہے ہیں تو جو معاشرے سے، جو عوام الناس سے ظلمت اٹھتی ہے، وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں بہت مزے کی بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کا انعام ہوگا آپ پر، اور 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں نے دیکھی کہ جب عمر کے آخری دن آئے تو بہت دنوں پہلے، وفات سے بہت دنوں پہلے آپ نے بات کرنا چھوڑ دی، یا آپ میں بات کرنے کی سکت نہ رہی، اور اگر دوائی لینی ہوتی، پانی کا گھونٹ بھی مانگنا ہوتا تو حضرت وہ لکھ کر چٹ پر، کوئی بات کرنی ہوتی تو آپ لکھ کر دے دیتے تھے، لیکن زبان پر چھالے زبان مبارک پر پڑ گئے تھے، اور حلق میں کچھ اس طرح سے کہ بات کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ اور سلوک و تصوف میں جو منازل آپ کے تھے، ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وصال الہی سے پہلے مخلوق سے کلی طور پر رابطہ منقطع ہو جائے۔ یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کی بات صرف اللہ سے رہ جائے اور مخلوق سے بات ہی نہ کرے۔ تو یہاں جو انعام حضرت زکریا علیہ السلام پر وہ بھی یہی ہوا کہ آپ 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، اور جب کلام بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ نعمت بھی مل جائے گی تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرے۔ انبیاء علیہم السلام کس طرح سے ذکر الہی کرتے ہیں کہ نبی کی ایک نگاہ ایمان لانے والے کو شرف صحابیت سے سرفراز کر دیتی، اور صحابہ کرام کا خشوع و خضوع اور ان کا رکوع و سجود اور ان کا ذکر الہی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرے بدن اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب اگر نبی کی ایک نگاہ سے بندے مومن کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے تو خود نبی کس درجے کا ذکر کرتا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ لباس ذاکر ہو جاتا ہے، جو جوتا استعمال فرماتے ہیں اس کے سارے اجزاء ذاکر ہو جاتے ہیں، جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ زمین ذاکر ہو جاتی ہے۔